اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پنجگانہ نماز ادا کرنے والوں کو 5 انعام عطا فرماتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا انعام نمازی بندے کے رزق کی تنگی کو اللہ دور کر دیتا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر سجدوں کی کمی آ گئی، نماز کی کمی آ گئی، اس وجہ سے ہم پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، حالات کے مارے ہوئے ہیں، بے برکتی اور نحوست ہے، یہ ہماری اپنی ہی بدعمالیوں کی وجہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ پنجگانہ نمازوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر فراوانی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا فائدہ ہے، اس کے بعد جب موت آئے گی اللہ موت کی سختی سے بچا لے گا، اور نمازی بندہ قبر کے اندر جائے گا اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما لیں گے۔ پل صراط سے نمازی بندہ بجلی کی طرح گزر جائے گا، اور کل قیامت والے دن نمازی کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے اندر دے دیا جائے گا، اور بغیر حساب و کتاب کے نمازی کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ کل قیامت والے دن سب سے پہلے جو سوال ہے وہ نماز ہے، نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اگر ہماری نماز اچھی نکل آئی ہمارے باقی عمل بھی اچھے نکل آئیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اتنی وصیت فرماتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری وصیت جو فرمائی ہے امت کو، وہ وصیت یہ ہے کہ میری امت کے لوگوں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میرے امت کے لوگوں نماز نہ چھوڑنا، اور میری امت کے غریب لوگوں کا خاص خیال رکھنا۔ یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری وصیت میں 2 باتیں کی، ایک تو نماز نہ چھوڑنا، دوسرا میری امت کے غریب لوگ ہیں، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی عربی ہے، کوئی عجمی ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی جو ہے تاجر ہے، کوئی ذمہ دار ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طبقات بنائے، اور مختلف طبقات بنانے کے بعد اور فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ہم نے عزت اور ذلت کا معیار کچھ اور ہی سمجھ لیا۔ کسی نے کہہ دیا جس کے پاس مال و دولت ہے وہ عزت والا ہے، کسی نے کہہ دیا جس کے پاس وزارت ہے، بادشاہت ہے، حکومت ہے، فوج ہے، عہدہ ہے، بڑے ڈپارٹمنٹ کا بڑا عہدیدار ہے، اس کی عزت ہے۔ کسی نے کہہ دیا جس کے پاس کوٹھی بنگلے ہیں، بڑا ذمہ دار ہے، بڑا تاجر ہے، بڑا آدمی ہے، وہ اس کی عزت ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ان دنیا کی چیزوں کے اندر عزت نہیں ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کل قیامت والے دن جو جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کی طرف چلا گیا اس کی عزت ہے، اس کی عزت ہے۔ اور جو کل قیامت والے دن جہنم کی طرف چلا گیا اس کے لیے تو بڑی ذلت کی بات ہے۔ آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے چند آدمیوں کے سامنے کسی کی کوئی تعریف کر دے وہ بڑا اپے سے باہر ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے بڑے مجمع کے اندر میرے دوستوں کے سامنے، میرے رشتہ داروں کے سامنے، تعلق والوں کے سامنے، گلی محلے والوں کے سامنے میری تعریف کی، میں آپ سے بڑا خوش ہوں۔ اگر کسی کی تذلیل ہو جائے ہم کہتے ہیں کہ بھائی تجھے معاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ تو نے لوگوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، گلی محلے والوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے میری تذلیل کی۔ ارے دنیا کو عزت اور ذلت کا معیار بنانے والے انسان، ارے دنیا کو کامیابی اور ناکامی کا معیار بنانے والے مسلمان، تو کدھر جا رہا ہے؟ میرے اللہ نے دنیا کے اندر عزت والا اس کو کہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور کل قیامت والے دن فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جب میدان محشر کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ساری خلقت جمع ہوگی، انبیاء بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، ان کی امتوں کے لوگ بھی ہوں گے، آدم سے لے کر آخری انسان تک 120 صفوں کے اندر انسانیت میدان محشر میں جب اکٹھی ہوگی، وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ حساب و کتاب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب اعلان فرمائیں گے آج فلاں ابن فلاں کامیاب ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی طرف چلا گیا، آج فلاں ابن فلاں ناکام ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی طرف چلا گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کل قیامت والے دن جو جنت کے اندر چلا گیا کامیاب وہ ہے، عزت اس کی ہے، کامیابی اس کے لیے ہے۔ جو کل قیامت والے دن ناکام ہو کر جہنم کی طرف چلا گیا، ذلت اس کے لیے ہے، ناکامی اس کے لیے ہے۔ آج دنیا کے اندر مسلمان کو اللہ نے چند دن کے لیے بھیجا اور جو ہے امتحان کے طور پر بھیجا۔ یہاں مسلمان مسافر ہے، اور مسافر ہے، مسافر اپنا سفر مسافروں کی طرح کرتا ہے۔ آج تو ہم نے دنیا کو جنت بنانا شروع کر دیا، دنیا کے اندر اس طرح زندگی گزارنی شروع کر دی کہ جس طرح ہمیشہ ہم نے دنیا کے اندر ہی رہنا ہے۔ ہم تو آخرت کے راہی ہیں، مسلمان تو آخرت کا طلبگار ہے، مسلمان تو آخرت کا راہی ہے۔ یہ کیسی دنیا ہے، انسان کو اللہ نے پیدا کر دیا، اشرف المخلوقات میں پیدا کر دیا، اب کبھی جوانی آتی ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، کبھی تندرستی آتی ہے، اس کے بعد بیماری آ جاتی ہے، کبھی جو ہے انسان جو ہے بھوک لگتی ہے، کبھی بندہ سیر ہو کر کھا لیتا ہے۔ کہ دنیا کیسی ہے، دنیا جو ہے انسان کے لیے امتحان کا ہے۔ لیکن یہی مسلمان جو دنیا کے اندر چند دن کی زندگی سنبھل کر گزارنے والا نوجوان اپنی جوانی پر قابو کر کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پورا کر رہا ہے، ایک بوڑھا آدمی جو مسلمان ہے، دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اس محبت میں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اپنی زندگی کو پیغمبر کی سنت کے مطابق گزار رہا ہے۔ کل قیامت والے دن جب ایک جنتی کو جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا، جو جنت کے اندر سب سے چھوٹا جنتی جائے گا، اللہ نے اس کے لیے کتنا بڑا محل جنت کے اندر بنایا ہے۔ یہ ہماری زمین ہے، اس کے اندر 7 خشکی کے خطے ہیں جن کو 7 بر اعظم کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات سے جو ہے 10 گنا بڑا وہ سب سے چھوٹے جنتی کا جنت کے اندر محل بنائیں گا، اور انسان جب جنت کے اندر جائے گا وہاں جوانی ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہاں تندرستی ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہاں محبت ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہاں چین اور سکون ہمیشہ کے لیے ہوگا، وہاں نہ گرمی آئے گی نہ سردی آئے گی، موسم معتدل ہوگا، انسان خوبصورت ہوگا، 70 غلمان ہر وقت اس کی خدمت کے لیے تیار کھڑے ہوں گے، سونے کی تشتریوں کے اندر اس کے کھانے پینے کی چیزیں جنتی کو پیش کی جائیں گی، انسان وہاں خوش ہو جائے گا، انسان وہاں جانے کے بعد کامیاب ہو جائے گا، انسان وہاں جانے کے بعد عزت والا بن جائے گا۔ لہٰذا دنیا کے اندر چند دن کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات دیے، پیغمبر کا طریقہ دیا کہ ان طریقوں کے مطابق زندگی گزار کر آؤ گے، اللہ تمہیں دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، مسلمان ہونے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا جو فرض عائد ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے، نماز ہے۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ آیت کے آخر میں فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ ہم گھر کے اندر نماز پڑھیں گے، ایک نماز کا ثواب ملے گا۔ ایک آدمی سکول کے اندر، کسی شعبے کے اندر، کسی فیکٹری کے اندر، کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر
جو مسجد سے دور ہے، کھیتوں کے اندر، دکان کے اندر، اپنے جو ہے تجارت کے اندر نماز پڑھے گا، اس کو ایک نماز کا ثواب ملے گا۔ اگر وہی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر کی طرف آئے گا اور ایک ایک قدم پر اللہ نمازی بندے کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جو گھر سے وضو کرتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف چلتا ہے، ایک ایک قدم پر اس کو ایک ایک نیکی ملتی ہے، ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک ایک درجہ اس کا بلند کیا جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ مسجد کی طرف آیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ مسجد کی طرف آیا کرتے تھے۔ جب مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تو اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، جب جماعت ہوتی ہے، جماعت کے اندر نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، حافظ بھی ہوتے ہیں، قاری بھی ہوتے ہیں، عالم بھی ہوتے ہیں، حاجی بھی ہوتے ہیں، تہجد گزار بھی ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، سب کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی مسجد کے اندر نماز پڑھیں، 27 نمازوں کا ثواب، اگر یہی نماز قبلہ اول مسجد اقصیٰ کے اندر ادا کریں، وہاں 25,000 نمازوں کا ثواب۔ یہی نماز ہم مسجد نبی جو محبوب کی پیاری مسجد مدینہ طیبہ کے اندر ہے، اس کے اندر ایک نماز ادا کریں، 50,000 نمازوں کا ثواب۔ یہی نماز ہم بیت اللہ کے اندر جو اللہ کا گھر ہے، زمین کی مرکزی جگہ ہے، انوارات و تجلیات کا مرکز ہے، بیت اللہ کے اندر مسجد حرام کے اندر جو ایک نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 1,00,000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جہاں نماز کی اتنی اہمیت ہے، اور جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت کی کامیابی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ جس کے پاس مال و دولت ہے، نقدی روپیہ پیسہ ہے، مال تجارت ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5% زکوٰۃ ہے، یعنی 100 میں سے 2.5 روپے، اور 1,00,000 میں سے 2,500، 1,00,000 میں 40واں حصہ یہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ فرض کس پر ہوتی ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، یا جس کے پاس 52 تولے چاندی ہے، یا جس کے پاس اس کے برابر نقدی روپیہ پیسہ ہے، یا مال تجارت ہے، سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ آتی ہے 2.5%۔ 2.5% اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ آتی ہے۔ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور پاک اور صاف مال کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے مال کو پاک اور صاف کرنے کے بعد استعمال کریں گے تو یہ پاک اور صاف مال کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اچھائی کی ہمیں توفیق عطا کرے گا۔ ہم نمازوں کی طرف دوڑیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کی طرف دوڑیں گے، ہم جو ہے نیکی کے کاموں کی طرف دوڑیں گے۔ اگر ہم نے حلال کھایا ہوا، اگر خدا نہ خواستہ حرام کھاتے ہیں، حرام ہے، ہمارا مال ہی کمایا ہوا حرام ہے، جس نے حرام کا ایک لقمہ اپنے حلق سے نیچے اتار دیا وہ 40 دن تک تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک لقمے حرام کی وجہ سے، سود کی وجہ سے، حرام کی وجہ سے۔ تو جس نے ماشاءاللہ پیٹ بھر کر کھا لیا، یا جن کی زندگیاں سال ہا سال حرام کے اندر، سودی کاروبار کے اندر، یہ جو بیمہ پالیسی کی شکلیں ہیں ان کے اندر گزر رہی ہیں، جن کا کھانا بھی حرام، جن کا پینا بھی حرام، جن کا جو ہے پہننا بھی حرام، اپنی اولاد اور بچوں کو کھلانا بھی حرام، وہ کیا امید رکھتے ہیں کہ کل ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بنیں؟ نافرمان ہی بن سکتے ہیں، فرما بردار نہیں بن سکتے۔ اللہ نے حلال کے اندر برکت رکھی ہے۔ جب حلال کھائیں گے، حلال پہنیں گے، حلال اپنی اولادوں کو
کھلائیں گے پہنائیں گے، ہماری اولادیں ہماری فرما بردار بنیں گی، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اگر ہم نے حرام کمایا، حرام کھایا اور حرام اپنی اولادوں کو کھلایا، پھر ہمیں نیکی کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ آج نماز کا وقت ہوتا ہے، جمعے کی نماز کا وقت ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ڈپلوما ہولڈر ہیں، بڑے بڑے یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے حاجی صاحب ہیں، بڑے بڑے صوفی صاحب ہیں، نماز کا وقت ہے، اللہ اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق نہیں دیتا اور جو ہے سجدے کی توفیق نہیں دیتا۔ میرا رب جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، اس سے نہ تو کوٹھی بنگلے چھینتا ہے، نہ اس سے وزارتیں چھینتا ہے، نہ اس سے بادشاہت چھینتا ہے، نہ اس سے دنیا کا مال و متاع چھینتا ہے۔ میرا رب جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، سب سے پہلے اس سے سجدے والی دولت کو چھین لیتا ہے، سجدے والی دولت کو چھین لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ارے بھائی، وہ تمہیں توفیق ہی نہیں دیتا۔ کوئی بندہ کسی کو اپنے گھر کے اندر بلائے تو گھر کے اندر بلائے، اگر دنیا کا کوئی بادشاہ کسی کو کاغذ پر لکھ کر بلا لے تو جس کو بلایا جاتا ہے، جب اس کے پاس وہ رکا اور کاغذ پہنچتا ہے، وہ لوگوں کو دکھاتا ہے کہ لوگوں دیکھو، بادشاہ نے مجھے بلایا، بادشاہ کے وزیر اور مشیر ایم پی ایم این اے نے مجھے رکے پر لکھ کر بلایا ہے، میری بڑی عزت بن گئی ہے، لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے۔ وہ اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اگر وہ ہمارے اوپر اپنا لطف و کرم کر دے، ہمیں اپنے گھر کے اندر بلا لے، تو اس کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے۔ ہم تو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں پسند کیا ہے، اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس توفیق پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ اللہ کے گھر کے اندر آ کر نماز پڑھنے کے بعد، سجدہ کرنے کے بعد، خدا کے سامنے پیشانی کو جھکانے کے بعد، ندامت کے آنسو بہانے کے بعد، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے یہ بھی کہہ لیا کرو، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جمعے کی نماز ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہمیں جو ہے اپنے گھر کے اندر بار بار آنے جانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کل قیامت والے دن، فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ آپ کے پڑوسی کون ہے؟ اس پر اللہ فرمائیں گے کہ وہ لوگ میرے پڑوسی ہیں جو میرے گھروں کو آباد کیا کرتے تھے، جو دن اور رات کے اندر، جو گرمی اور سردی کے اندر میرے گھروں کو آباد کیا کرتے تھے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو بار بار نمازوں کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے، گھر کی طرف جاتا ہے، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو، اس کے ایمان کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جس کو اللہ کے گھر کی طرف بار بار آنے جانے کی اللہ نے توفیق دے دی ہے، وہ ایماندار ہے، اس کے ایمان کی تم گواہی دے دو کہ وہ پکا ایمان والا شخص ہے۔ وگرنہ کتنے لوگ ہیں مسجد کے قریب ہیں، بیت اللہ کے قریب ہیں، مسجد نبوی کے قریب ہیں، مسجد اقصی کے قریب ہیں، اللہ ان کو پسند ہی نہیں کرتا اپنے گھر کے اندر آنے کے لیے۔ اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تو نے جمعے کی نماز کی ہمیں توفیق عطا فرما دی، فجر کی نماز کی ہمیں توفیق عطا فرما دی، پنجگانہ نمازوں کی ہمیں توفیق عطا فرما دی، اپنے گھر میں آنے جانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دی، اپنے گھر کے ساتھ محبت کرنے کی ہمیں تو نے توفیق عطا فرما دی۔ تو جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، 52 تولے چاندی ہے، یا اس کے برابر نقدی روپیہ پیسہ ہے، یا مال تجارت ہے، سال گزرنے کے بعد اس پر 2.5% زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اپنی زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ مال صاف اور پاک ہو جائے گا۔ جب مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اب اس کو نہ چور چوری کر سکتا ہے۔ جب مال پاک اور صاف ہو گیا، اب نہ اس کو کوئی چور چوری کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب پاکیزہ مال جس کی زکوٰۃ پوری کی پوری ادا ہوگی، اب انسان کھائے گا، کھانے کے بعد اس کو اچھے کام کرنے کی توفیق ہوگی، اپنی نسلوں کو کھلائے گا، اس کی نسلوں کو اچھے کام کی توفیق ہوگی، نسلیں جو ہے والدین کی فرما بردار بنیں گی،
والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، اور جو ہے یہ تو مال پر زکوٰۃ جو ہے لاگو ہوتی ہے، اور جو ذمہ دار اپنی زمین کاشت کرتا ہے، فصل کاشت کرتا ہے، فصل کا اس پر جو زکوٰۃ ہے وہ اس کو عشر کہتے ہیں، اور عشر کی طرح ہے کل پیداوار کا 20واں حصہ یہ عشر ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے آلو کی کاشت فصل جو ہے اس کی 100 بوری ہے، اس میں سے 5 بوری اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ یا اللہ کے راستے میں دینی مدارس کے اندر، غربا کے اندر، مساکین کے اندر، اور جتنے بھی جن جن مصارف پر زکوٰۃ لگتی ہے، عشر لگتا ہے، ان پر جو ہے یہ خرچ کیا جاتا ہے۔ یا جتنے بھی زکوٰۃ اور عشر کے مسائل ہیں، یا جتنے بھی صدقات واجبہ ہیں، ان میں سے علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے جو خاص مصرف ہے وہ دینی مدارس ہے۔ یہاں اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے، یہاں قرآن کی اشاعت کا کام ہوتا ہے، جہاں جو ہے ادائے کلمت اللہ کے لیے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، اس کے بعد باقی لوگ ہیں۔ یہ تو فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دو، اور وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز پڑھنی ہے اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ اکیلے نماز نہ پڑھو، اکیلے نماز پڑھنے سے تمہیں ایک نماز کا ثواب ملے گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے، اللہ کے گھر کی طرف آؤ گے، ایک ایک قدم پر تمہیں اجر و ثواب بھی ملے گا، اور تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے، تمہارے درجے بھی بلند ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ کل قیامت والے دن اللہ پوچھے گا کہ میرے پڑوسی کہاں ہے؟ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے اللہ کے پڑوسی ہیں، اور جو بار بار اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں، واپس گھروں کی طرف جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو۔ وہ میری محبت میں، میرے محبوب کی محبت میں، یہ کون سی مجبوری ہوتی ہے؟ سردیوں کی سردیوں میں، سخت گرمیوں میں، ایک بوڑھا آدمی جس کی کمر بھی جھک چکی ہے، بیماری کی حالت ہے، لاٹھی بھی اس کے ہاتھ کے اندر ہے، وہ صبح جب اللہ کا منادی مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، اور تمہاری نیند سے نماز بہت بہتر ہے۔ وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، اپنے بستر کو چھوڑتا ہے، وضو کرتا ہے، مشقت کو برداشت کرتا ہے، اور جو ہے اپنی بیماری کے باوجود، کمزوری کے باوجود، بڑھاپے کے باوجود، جھکی ہوئی کمر کے باوجود، جو ہے سنت کے موافق وضو کرنے کے بعد اللہ کی گھر کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ اس کو کون سی چیز مجبور کرتی ہے؟ اس کے اندر کا جو ایمان ہے، ایمان والی کیفیت اس کو مجبور کرتی ہے۔ اس کو پتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، قیامت والے دن اللہ کے حضور جو ہے حساب و کتاب دینا ہے، اور نماز کے متعلق قیامت والے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ آج کسی کا میٹرک کا امتحان ہو، ماں بھی کہتی ہے کہ بیٹا اٹھ جا، تیاری کر لے، اور باپ بھی کہتا ہے کہ بیٹا بڑی مشکل کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ کمانے کے بعد بیٹا تمہاری ضروریات اور تمہاری تعلیم کا خرچہ برداشت کیا ہے، بیٹا اٹھ جا، تیاری کر لے، کہیں ایسا نہ ہو ناکامی ہو جائے۔ مسلمان کو بھی چاہیے وہ اسی انداز میں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزارے، ہر وقت اپنے کو تیار رکھے، ہر وقت اپنے آپ کو یہ سمجھے شاید ہو سکتا ہے یہ میری نماز جمعہ کی ادائیگی شاید میری زندگی کی آخری نماز ہے، شاید آخری نماز ہے۔ وہ مسلمان کو شیطان کتنا دھوکے میں رکھتا ہے، جو رات کو کہتا ہے کہ تھک چکا ہوں، تھکاوٹ کی وجہ سے چلو نماز عشاء کل ادا کر لوں گا۔ اسے کیا پتا کہ کل تمہیں اندھیر کوٹھڑی میں جانا پڑ جائے، منو مٹی کے نیچے جانا پڑ جائے۔ انسان کے پاس مہلت ہے، اللہ نے انسان کو مہلت دی ہے، یہ چند دن کی زندگی دی ہے۔ اس زندگی کے اندر ہم آزاد نہیں ہیں کہ ہم جو دل کے اندر آیا کرتے جائیں، اپنی خوشی اور غمی کے اندر ہم پابند ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو اس چیز کے ہم پابند ہیں، ہم مسلمان جو ہے وہ پابند ہے، غلام ہے اور غلام رسول ہے،
اور کافر کے لیے دنیا کے اندر جو ہے آزادی ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کافر کے لیے دنیا جنت ہے اور کافر کے لیے مہلت ہے۔ کافر دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں بڑی بڑی کوٹھیاں بناتا ہے، بڑے بڑے بنگلے بناتا ہے، بڑے بڑے کام کرنے کی خواہشات رکھتا ہے، اس کے پیچھے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو توڑتا ہے، پیغمبر کی سنتوں کو ذبح کرتا ہے، پیغمبر کی سنتوں سے بغاوت کرتا ہے۔ لیکن مسلمان تو اس کے لیے اس کے متعلق کملی والے نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، قید خانہ ہے، ہم یہاں آزاد نہیں ہے۔ جب قید خانے کے اندر ایک قیدی ہوتا ہے وہ اپنی مرضی وہاں نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی مرضی سے باہر نکل جائے، اندر چلا جائے، اپنی مرضی سے سو جائے، اپنی مرضی سے کھا لے، اپنی مرضی سے پی لے۔ وہاں جو ڈپارٹمنٹ ہے جیل والوں کا، ان کے حکم کے مطابق اس کو رہنا پڑے گا۔ اس لیے مومن بھی دنیا کے اندر جو ہے قید خانے کی طرح ہے، ہم یہاں آزاد نہیں ہیں۔ ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد یہ نہیں کہ صبح اللہ کا منادی ہمیں بلا رہا ہو الصلاۃ خیر من النوم، تمہاری نیند سے نماز بہتر ہے، ہم کہیں کہ نہیں ہماری نیند ہی بہتر ہے، ہم نے سونا ہی ہے، ہم اپنے بستروں کو نہ چھوڑیں۔ تو یہ جو ہے یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑنے والی بات ہوگی۔ فجر سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک، یا جتنی بھی 24 گھنٹے کی زندگی ہے، ہر حال میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ اسی کے اندر مسلمان کے لیے کامیابی ہے۔ جو مسلمان صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا کو بھی چین اور سکون اور اطمینان والی بنا دیتا ہے۔ جب قبر میں جائے گا اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما لیں گے۔ میدان محشر میں مسلمان کھڑا ہوگا، اللہ اوپر اپنے عرش کا سایہ اس کو نصیب کر دے گا، اور میدان محشر میں اس کے لیے اعلان ہو جائے گا آج فلاں ابن فلاں کامیاب ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی طرف چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو یہ چند دن کی زندگی سنبھل کر اتباع سنت کے مطابق گزارنے کی